السلام علیکم ناظرین، میرے چینل انفو ہب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی انگور پہ۔ انگور کی بیل کیسے لگائی جاتی ہے، انگور کی مشہور قسمیں کون سی ہیں، اور انگور میں اور کیا کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں۔ انگور بنیادی طور پر سرد اور معتدل علاقوں میں کاشت ہوتا ہے، تاہم انگور کی بیل زیادہ سردی اور گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سطح سمندر سے لے کر 10,000 فٹ کی بلندی پر بھی بھرپور کاشت دے رہی ہے۔ انگور کی جو منظور شدہ اقسام ہیں ان میں کنگز روبی، فلیم سیڈ لیس، کارڈنیل، تھامسن سیڈ لیس، ویٹرو بلیک، سلطانین سی، نارک بلیک، آٹم رائل، پرلٹ، وائٹ سیڈ لیس اور ارلی وائٹ شامل ہیں۔ پتے جھڑ جانے کے بعد جب پودا خوابیدہ حالت میں ہوتا ہے، خزاں کے زمانے میں، تو کلمیں یہ تیار کی جاتی ہیں۔ 1 سال پرانی شاخ سے کلم بنانا بہتر ہے۔ باغ لگانے سے 2 ماہ پہلے 1.5 فٹ گہرا اور 1.5 فٹ چوڑا گڑھا کھود لیں۔ کوشش کریں کہ 3 ہفتے تک وہ کھلا رہے، اور جو پہلی اوپر والی 8 سے 10 انچ کی مٹی ہے اس کو آپ نے علیحدہ رکھنا ہے، باقی گڑھے کی مٹی کو علیحدہ رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس گڑھے کو فل اپ کرنا ہے، اس کو بھرنا ہے، تو یہ جو اوپر والی تہہ ہے یہ مٹی آپ نے نیچے ڈالنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ ایک حصہ بھل ہو، ایک حصہ ریت ہو، تو وہ ایک بہتر مکسچر بن جائے گا۔ اچھا، پودے سے پودے کا فاصلہ 6 فٹ اور قطار کا قطار سے فاصلہ 10 فٹ رکھیں۔ موسم کی بات کریں تو جو گاچی والا پودا ہوگا وہ 15 جنوری سے 15 اپریل تک آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مونسون کے بعد بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہ جو سوراخ نیچے ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ جو اضافی پانی کی جو زیادتی ہوگی وہ یہاں سے وہ نیچے نکل جائے گا، ادروائز بوتل میں یا اس طرح کی کسی چیز میں جب پانی ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ہی کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جڑوں کے گلنے کا ڈر رہتا ہے۔ پانی کی بات کریں تو انگور کے پودوں کو دوسرے پودوں کی نسبت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تاہم گرم موسم میں پھل کی بڑھوتری اور اعلیٰ کوالٹی کا پھل حاصل کرنے کے لیے ریکمینڈ ہے کہ کم از کم 10 دن میں ایک دفعہ آپ پانی ضرور لگائیں، خصوصاً جب جو بور لگنے کا موسم ہوتا ہے انگور کا، مارچ سے لے کر مئی تک، تو اس دوران پانی کی کمی نہ آنے دیں۔ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو روٹ پاؤڈر کہتے ہیں، یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا۔ اگر آپ کو یہ اویلیبل نہ ہو تو دار چینی کا پاؤڈر، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو شہد جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ انگور میں جو فنگس ہوتی ہے یہ ایک کامن بیماری ہے، تو یہ چونکہ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں روٹ پاؤڈر یا شہد وغیرہ، تو یہ چونکہ اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں اس لیے یہ فنگس سے قلم کو بچا کے رکھیں گے۔ اچھا، جو پانی کی بات ہو رہی تھی، تو پانی جب پھل آپ سمجھیں کہ آپ پکنے کے قریب ہے اس وقت آپ فوراً آپاشی اس کی پانی لگانا بند کر دیں، ورنہ کیا ہوگا کہ جو آپ کا فصل ہے وہ لیٹ تیار ہوگا۔ تو ڈالنا ان کو کیا ہے، 1 سال کا جو پودا ہوتا ہے اس کو آپ 100 گرام نائٹروجن کھاد، یوریا وغیرہ یعنی کہ وہ دے سکتے ہیں۔ جو 2 سال کا پودا ہے اس کو آپ 5 کلو گوبر کی گلی سڑی کھاد فی پودا اور 150 گرام نائٹروجن کھاد، 100 گرام فاسفورس اور 150 گرام پوٹاش فی پودا دیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا فصل بہترین طریقے سے تیار ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اس کی بیماریوں کی بات کریں تو اس میں 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک تو نقصان دہ کیڑے ہوتے ہیں
تو جن میں یہ انگور کے جو خصوصاً ہیں ان میں بھیڑ ہے، سکیل ہے، بھونڈی ہے، میلی باگ وغیرہ جیسے کیڑے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں اس میں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بیماریوں میں پھپھوندی ہے، بوٹرائس ہے، پتوں کا مرجھا جانا شامل ہے، اور جو پھپھوندی یعنی کہ فنگس ہے اس کی بھی آگے بے شمار قسمیں ہیں۔ ڈاؤنی ملڈیو ہے، اور کیا اسے کہتے ہیں پاؤڈی ملڈیو ہے، اور اسی طرح یہ اینتھرونوز ڈیزیزز ہیں۔ یہ ڈھیر سارا اس میں کام ہے۔ تو کم از کم یہ ایک سال میں 50 کم از کم 50 سپرے جو ہے وہ اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو انگور کے زیادہ پنجاب میں لوگ ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ایک تو تجربے کی کمی ہے، دوسرے کو دیکھا تو وہاں سے اٹھا کے تو خود لگا لیا۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ اس میں فنگس کے حملے متواتر رہتے ہیں اور مسلسل رہتے ہیں، اور ان کے لیے آپ کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ ان کو ہمہ وقت آپ فنگس سے بچا کے رکھیں، اور خصوصاً جو آپ کے جو زرعی ماہرین ہیں ان سے آپ رابطے میں رہیں۔ ایک ایک پل کی خبر، خصوصاً جب پتوں کو نیچے سے دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی نشان ہوگا، یا پھل کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان آتا ہے، اسی وقت آپ ماہرین کو بلا کے یا ان تک یہ نشانی ان تک پہنچا کے وہ ریکمینڈ کریں جو بھی دوائی، تو وہ آپ سپرے کریں اور ان کے مشورے کے مطابق چلیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔